السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور عزیز طلبہ اور تمام اساتذہ اکرام، آپ کو اب تک ہم تختی نمبر 18 تک بتا چکے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو دیکھے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور جنہوں نے اگر ہمارے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے پچھلے تمام ویڈیو دیکھیں۔ تختی نمبر 1 سے لے کر اب تک جتنی تختیاں آپ کے سامنے پیش ہو چکی، اور آگے بھی پوری نورانی قاعدے کی تختیاں ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں ہماری سب تختیوں کو اور سب ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے کئی ویڈیو میں اپنا نمبر اور جی میل آئی ڈی بھی دی ہے، تو اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، یا آن لائن کلاسز آپ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تختی نمبر 19۔ تختی نمبر 19 بہت آسان ہے۔ تختی نمبر 19 ہے مد کا بیان۔ مد کا بیان۔ تختی نمبر 19 مد کسے کہتے ہیں؟ تو مد وہی حروف مدہ کو کیا کرنا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا۔ میرے آسان زبان میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جو الف مدہ ہے اس کو 2 الف پڑھنا، جو یا مدہ ہے اس کو 2 الف اور زیادہ کھینچ کر پڑھنا، کبھی کبھی 4 الف 5 الف اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ بس اس کے رول سے تھوڑے سے الگ ہیں کہ وہ کیسے۔ تو مد کا نام ہی کیا ہے؟ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت آسان۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے مد کی تعریف پوچھے تو آپ سب سے آسان تعریف یہی بتائیں کہ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، اور کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف۔ کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف ہمیں کیا کرنا ہے؟ مد کو، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو 3 قاعدے ہیں، وہ پہلے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، ان کو آپ اچھے سے سمجھ لو۔ وہ 3 قاعدے کیا ہیں؟ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد منفصل کیا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد لازم کیا؟ تو کہ حروف مدہ کے بعد فوراً، حروف مدہ کے بعد فوراً جو بھی حرف آ رہا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر فوراً یا تو جزم ہو یا تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مد لازم۔ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم۔ اب کس کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو مد متصل اور مد منفصل، ان کی مقدار 3 الف اور مد لازم کی مقدار 5 الف۔ تھوڑی بہت اوپر نیچے آپ کر سکتے ہو، آپ کے پاس سانس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کھینچنا تو آپ کو پڑے گا ہی۔ تو چلیے اب ہم سب سے پہلے اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بڑی آسان چیز ہے کہ اگر آپ کو ان دونوں مدوں میں الجھن ہوتی ہو نا، دونوں مدوں میں الجھن اگر ہے، مد متصل میں اور مد منفصل میں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا کیا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ رہا ہے تو مد متصل، اور اگر حمزہ الف یا واو ان تینوں کی شکل میں آ رہا ہے، کس کس کی شکل میں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ واو کی شکل میں آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے کہ یا کی شکل میں آ جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آتا ہے دوسرے کلمے میں وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو
جب بھی حمزہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے تو مد متصل، اور جب بھی حمزہ اپنی دوسری شکلوں میں آئے یعنی اصلی شکل میں نہ آئے بلکہ الف یا واو کی شکل میں آئے تو مد منفصل۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب آئیے اب ہم سمجھ لیتے ہیں مدوں کو۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے تختی نمبر 19 مد کا بیان، کس کا بیان؟ مد کا بیان۔ مد کا بیان، یہ ہے مد کا بیان۔ کیا ہے؟ مد کا بیان۔ اب دیکھیں مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جاء، کیا؟ جاء، یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ الگ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ایک دوسرے سے اگر ہم الگ کر دیتے ہیں تو ان کا معنی کچھ نہیں رہتا۔ یہاں پر معنی بھی مل جائے گا۔ ایک کلمے کا مطلب یہ ہے، مان لیجئے جیسے کسی کا نام ہے احمد، احمد، تو یہ احمد پورا ایک کلمہ ہے، یہ ایک پورا نام ہے۔ اگر اس میں سے ہم آدھا الگ کر دیں اور آدھا الگ کر دیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی چیز مراد نہیں لی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کلمے کا مطلب یہ عربی زبان میں ہے، لیکن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جیسے یہ جو لفظ ہے جاء، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، جاء وہ آیا۔ اب اگر اس میں سے ہم یہ حمزہ الگ کر دیتے ہیں تو صرف جیم الف زبر جا رہ گیا اور یہ کوئی معنی نہیں ہے، کسی بھی حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جاء یہ معنی والا ہے اور یہ ہے مد متصل۔ اب ہم لکھتے ہیں مد منفصل کی مثال، فی امرنا، اب دیکھیں یہ فی الگ ہے اور امرینا الگ ہے، فی الگ امرینا الگ، یہ دونوں الگ الگ جملے میں۔ اور دوسری چیز میں نے جو آپ کو ایک خاص چیز بتائی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے تو مد متصل، اور اگر حمزہ الف یا واو کی شکل میں آیا ہے تو مد منفصل۔ تو یہ مد متصل، 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 مد متصل، مد منفصل، یہ دیکھیے منفصل، ٹھیک، یہ دونوں مد ہو گئے۔ اب ہم تیسرا مد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مد لازم۔ مد لازم، مد لازم، مد لازم کیا ہے؟ تو دیکھیے حروف مدہ کے بعد فوراً جو بھی حرف آ رہا ہے اس پر کیا ہو، یا تو تشدید ہو یا اس کے اوپر فوراً کیا ہو، جزم ہو۔ تو ہم پہلے مثال لیتے ہیں تشدید کی، جیسے ہا الف زبر ہا، اب اس میں جیم واو پیش جو، حاجو، کیا ہوا یہ ابھی، اور یہ کاف زبر کا، حاجو کا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب کیا ہے یہاں، تو یہاں حروف مدہ کے بعد فوراً، یہاں حروف مدہ کے بعد فوراً تشدید ہے جیم پر، حاجو کا، کیا یہ، حاجوکا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، کیا، حاجوکا۔ اب اسی طرح حروف مدہ کے بعد فوراً جزم آئے تو دیکھیے جزم کی مثال، حمزہ کھڑا زبر آ، اور اسے ملائیں گے لام سے، حمزہ لام کھڑا زبر آل، کیا پڑھیں گے، آل، اور یہ اوپر نشان لگ جائے گا، اس پر بھی نشان لگ جائے گا، حمزہ کھڑا زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا۔ تو یہ ہے مد لازم کی مثالیں، مد لازم کی مثالیں۔ تو یہ بہت آسان مد تھا۔ اب اس کے بعد جو تختی نمبر 20 آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم